السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہمیں مسلمان ماحول دیا، مسلمان ماں باپ دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شریک فرمایا۔ لیکن کچھ حضرات کی زبان سے میں نے ایک بات سنی تھی جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مختصر گفتگو مختصر لفظوں میں، کہ نعوذ باللہ من شأن من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ پہلے شیطان پہلے فرشتہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ فرشتہ نورانی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ فرشتے سے لغزش اور گناہ نہیں ہوتے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ فرشتہ گناہ کو انجام دے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سخت پہرا ہوتا ہے فرشتوں پر، اور پھر فرشتوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا تو جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو سونپے تھے، آج تک اسی کام میں ہیں اور قیامت تک اسی کام میں رہیں گے، کیونکہ فرشتہ اللہ کی نورانی وہ مخلوق ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، فرشتے کو نیند نہیں آتی، فرشتے کو اونگ نہیں آتی، فرشتہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو فرشتہ پھر ابلیس کیسے بن سکتا ہے، فرشتہ شیطان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اصل میں یہ جو بات ہوتی ہے یہ کم علمی والی ہوتی ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ کچھ سے کچھ کہہ دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس پورے روح زمین پر جنات آباد تھے، ابھی کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، صرف جنات آباد تھے، اور جناتوں کا جو بڑا جنات تھا، ان کا سردار تھا، وہ عزازیل تھا، اور عزازیل کی فطرت تھی کہ وہ لوگوں کو، وہ جناتوں کو، اپنی قوم کو آپس میں بھڑکا کر لڑوا دیا کرتا تھا، اور وہ زمین پر خون و غارت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، ستاتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زمین پر لڑائی جھگڑے خون خرابہ پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا ان کو سزا دینے کے لیے، تو یہ عزازیل فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کو مارنے لگا۔ فرشتوں نے ان کو مار مار کے زمینوں میں دھاس دیا، پہاڑوں میں گھسا دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کے ساتھ ساتھ آسمان پر پہنچ گیا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب فرشتوں پر آسمان پر جب فرشتوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، تو پھر یہ عزازیل کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو جو حکم فرماتا ہے، فرشتہ اس کے الگ کوئی کام نہیں کرتا، بالکل وہی کام کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ کا حکم یہ بھی نہیں تھا کہ عزازیل کو نہ لایا جائے یا لایا جائے،
چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شاطر تھا، دماغدار تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے آسمان پر رہنے کے قاعدے اور قانون سیکھے فرشتوں سے کہ آسمان پر کس طرح سے رہا جاتا ہے، کیا قاعدے اور قانون ہیں یہاں پر رہنے کے، جسے ہم ڈسپلن اور قانون کہتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو بتایا کہ کیا قانون ہے، کس طرح سے یہاں رہا جاتا ہے، کیا ماحول یہاں ہے۔ تو پھر اس نسبت سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ عزازیل، ابلیس، شیطان ملعون یہ فرشتوں کا شاگرد ہوا، نہ کہ فرشتہ ہوا، نعوذ باللہ، یہ فرشتوں کا شاگرد کہلایا اور اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، خوب سجدے کیے اور اتنے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی کہ اس کو آسمان پر رہنے کی اجازت مل گئی اور آسمان کے ساتھ ساتھ یہ جنت میں بھی چلا جایا کرتا تھا، جنت میں بھی گھوم آیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حقیقت دکھانے کے لیے کیا ہے یہ فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خیر مضمون لمبا ہو جائے گا، میں مختصر لفظوں میں باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے دل و دماغ سے یہ وہم نکل جائے اور ہم اس گناہ میں ملوث نہ ہو، ہمارا ایمان بچے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا اسجدوا، سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں پہنچ گئے اور یہ عزازیل کھڑا رہ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا کہ عزازیل تجھے کس چیز نے روک دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل نے کہا کہ میں اس آدم کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں ناری ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میرا مزاج بھی گرم ہے، تو پھر میں اس کو سجدہ کیوں کروں جو محض ایک مٹی کا پتلا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سجدے کا حکم فرمایا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے اللہ کو ناانصاف بھی بتایا اور کہا کہ تم نے مجھے اس سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اس لحاظ سے میں اس سے عمر میں بڑا ہوا، اس کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے۔ نعوذ باللہ۔ تو سجدہ انکار سے اللہ رب العزت نے اسے شیطان، مردود، ملعون اور ابلیس کا خطاب دیا۔ تو جب اسے ابلیس کا خطاب دیا گیا تو اس نے یہ عہد و پیمان کیے، اے اللہ جب تو نے مجھے ابلیس کہا ہے اور مجھے شیطان ملعون اور مردود کہا ہے اور مجھے میرے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت سے مجھے محروم کر دیا ہے، تو مجھے بھی قسم ہے میں تیرے کسی بندے کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب جب میرے بندے آدم کی اولاد توبہ کرتی ہوئی، معافی مانگتی ہوئی میرے پاس آئے گی، میں انہیں معاف کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو یہ اس کی ابلیس کی حقیقت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پتلا بنا کر اس میں روح کو ڈالا اور پھر آپ کو جنت الفردوس میں پہنچایا، آپ جنت میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جنت سے روح زمین پر بھیجا تو آپ کو کلمہ دے کر بھیجا۔ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو میرے بھی دادا ہیں، آپ کے بھی دادا ہیں، ان سے ساری انسانیت کو پیدا کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔
حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا دین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ روح زمین پر بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری اولادوں کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دین 1440 سال پہلے کا ہے، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر نبی اس زمین پر تشریف لائے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نمائندہ بن کر انہوں نے آ کر کے اللہ کے بندوں کو ایک ہی درس دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کسی کا پارٹنر نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا، اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے عالم دین سے ملتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی، فرقے یہاں بٹے، یہاں سے امت میں خرابی پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن عزیز کو پڑھا اور پڑھ کر بند کر دیا، پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن عزیز کو پڑھا کرے، سیکھا کرے، سکھایا کرے، اس کو سمجھا کرے، اس پر عمل کیا کرے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے میرے عزیزوں، کفر ننگا ہو کر ناچ رہا ہے، پورے عالم میں کفر پھیلا ہوا ہے، پوری زمین کو کفر نے گھیر رکھا ہے، گھر گھر کفر ہے، گھر گھر کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور سعادت عطا فرمائے اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔